بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہمارے محترم عبدالرؤف نواب شاہ سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا آدمی غسل کرنے سے باوضو ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے مستحسن اچھی بات یہ ہے کہ آپ جو وضو کا طریقہ ہے وہ کر لیں، وگرنہ دیکھیں غسل میں جو ہے آدمی مکمل طور پر نہا لیتا ہے، صابن سے نہاتا ہے بعض اوقات، یا وہ اپنے آپ کو اسی طرح سے پوچھتا بھی ہے۔ تو غسل میں جو 4 فرائض ہوتے ہیں، سر کا مسح کرنا اور چہرے کا دھونا اور دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا اور دونوں پاؤں کا ٹخنوں تک دھونا۔ اب دیکھیں غسل میں یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں، نہانے سے مطلقاً عام طور پر نہانے سے یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو بہت سارے علماء نے، اکثر علماء نے یہ جائز قرار دی ہے۔ مفتہ بھی قول یہ ہے کہ غسل سے نہانے سے آدمی باوضو ہو جاتا ہے، اس سے انسان کا وضو ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر اس نے نہا کے نمازیں پڑھ لیں، قرآن مجید کی تلاوت کی اور مسجد میں داخل ہوا، طواف کعبہ کیا، تو یہ سب صورتیں جائز ہیں اور بالکل وہ باوضو شمار کر دیا جائے گا۔ وگرنہ بہتر یہی ہوگا کہ آپ باقاعدہ جو سنت کے مطابق جو وضو ہے، جو وضو کا طریقہ ہے، وہ کر لیا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی میری طرح وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا حتیٰ کہ اس کے ناخن کے نیچے بھی جو گناہ ہوتے ہیں، سنت کے مطابق اس ناخن کے نیچے سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ اور فرمایا جو میری طرح وضو کرتا ہے، جن پاؤں سے چل کر اس نے گناہ کیے تھے اس پاؤں سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جن ہاتھوں سے کھینچ کر اس نے گناہ کیے تھے ان ہاتھوں سے گناہ نکال دیے جاتے ہیں، اور جن آنکھوں سے اس نے گناہ کیے تھے ان آنکھوں کو دھونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس گناہوں کو بھی اس سے دھو دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ تو لہٰذا سنت کے مطابق وضو کرے، جس طرح میں نے آپ کو یہ فضیلت بتائی ہے، تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ اور دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ ہم سب کو شریعت کے حکام سمجھ لیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آپ کو جو بھی سوال ہو آپ کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیا جائے گا۔